اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا یا ارحم الراحمین انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ غالباً آیت نمبر 93 اور 94 تک ہم لوگ پہنچے تھے سورۃ الانبیاء کے 17ویں پارے کی یہ صورت، اور انبیاء رسول کے واقعات کے بعد جو میری نظر میں پورے واقعے کا ماحصل ہے وہ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے، بھاگتے اور ہم سے دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے دعا کرتے خوف اور رجا کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ، اور یہ لوگ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو پست اور اللہ کے ذات کو بلند سمجھنے والے تھے۔ یہی ہے وہ لب و لبام۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی گزرنی چاہیے خوف اور رجا کے درمیان، ایک طرف خوف ہو دوسری طرف امید ہو، یہ دو پلڑے میں اس طرح ہو کہ دونوں پلڑے برابر ہوں۔ اگر خوف بڑھ گیا یا امید پڑ گئی تو یہ شیطانی حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ایک ہی امت ہو، اکیلی امت، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہیں جیسے ایک باپ کے فرزند، کہ دین سب کا ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم ہے۔ اور یہ آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، یہ آیت نمبر 92 تھی۔ آیت نمبر 93، لیکن ہوا کیا؟ آیت نمبر 93 میں بتایا گیا، اور یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا آنا، یہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ہم اس دین میں ہم لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں آپس میں۔ کتنی ہی جماعتیں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں اہل علم کہلاتے ہیں، اور کس طرح ان کی تعلیمات لوگوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو منتشر کر رہی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے واپس تو جانا ہے اللہ ہی کے پاس۔ اگلی آیت نمبر 94، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور جو عمل کرے وہ جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور وہ ہو مومن، ایمان لانے والا، اس نے ایمان لایا ہو، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں جو اس کے لیے لکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا تھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حرام ہے بستیوں کے لیے، کسی بھی بستی کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کہ بے شک وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، اس بستی کے لوگ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کہاں؟ اس دنیا میں۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔
वक़्तरिबुल वादुल हक़, करीब आ चुका है हक़ का जो वादा है उसका सच्चाई के साथ वो करीब आ चुका है। फ़इज़ा हिया शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो उस फिर ये ऐसा होगा कि आंखें पथराई हुई होंगी उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की हिदायत को तस्लीम नहीं किया है, या कुछ किया है और कुछ नहीं किया है। अल्लाह रहम फरमाए या रब्बल आलमीन हम सब पर मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन, हाँ उस वक्त ये कहेंगे हाय हमारी ख़राबी, हम गफलत में रहे इस चीज़ से, यानी इस जो अल्लाह ने वादा किया था इससे हम गफलत में रहे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम ही थे ज़ालिम। ये बार बार कुरान में आता है और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। हम लोग चार आदमी जहाँ बैठते हैं हालात पर बात करते हैं, आखिर में तान यहीं पर टूटता है, ये हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है। लेकिन क्या कि हम उठ जाते हैं, अपनी इस्लाह नहीं करते। चाहिए कि इस्लाह करें। अल्लाह के ज़ात तो गफूर रहीम है, जो इस्लाह अल्लाह से माफ़ी तलब करे नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, और अल्लाह की हिदायत को पर चलना शुरू करे, उस पर जमे रहना की का अज़्म हो, तो अल्लाह ताला उसे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जो बेइंतहा रहम फरमाने वाले हैं अपने ग़ुलामों पे। आयत नंबर 98, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम लोग और जिसकी तुम लोग इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, हसब और जहन्नम, जहन्नम के ईंधन है वो, अंतुम लहा वारिदून, और तुम सब लोग वारिद होगे। कहाँ? जहन्नम पर सब लोग। लौ काना हाउलाए आलिहतम मा वरदूहा, अगर ये लोग इलाह होते तो जहन्नम के आगे तो पेश नहीं किए जाते ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ये लोग वाक़तन इलाह होते तो जहन्नम के आगे क्यों इन्हें पेश किया जाता। वकुल्लुन फ़ीहा खालिदून, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सब के सब इसमें रहेंगे, वो भी जो इनके इलाह हैं और वो भी जो इनके फॉलोवर्स हैं जिन्होंने इन्हें इलाह बनाया हुआ है। यह आयत नंबर 99 थी। अहादीस में इस बात की वजाहत होती है कि जिसने अपने आप को इलाह कहलवाया उसकी यह हालत होगी, और जिसको लोगों ने खामखा इलाह बना लिया है, जैसे पता नहीं बुज़ुर्गान दीन ये जो भी हैं कब्रों में हैं और लोगों ने उनको अपना इलाह बना लिया, उनसे दुआएं करते हैं, तो वो तो इससे बरी हैं, वो तो इनकार कर देंगे आखिरत में। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने आप को इलाह बनाया, तो इन सब का हाल यही होगा कि सब के सब जहन्नम में हमेशा रहेंगे। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व हुम फ़ीहा ला यस्माऊन, उनकी चीखें होंगी उस जहन्नम में और वो उसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। ये चीखें, चिल्लाने की आवाज़, जलने के पर लोग चीखेंगे, अजाब हो रहा होगा और लोग चीखेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। ये आयत नंबर 100 थी। आयत नंबर 101, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका हुम मुबअदून, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक वो लोग जिनके बारे में अच्छी बात मेरी तरफ से पहले हो चुकी है। कौन लोग हैं ये? ईमान वाले और अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी करने वाले। उलाइका हुम मुबअदून, इन लोगों को उससे दूर रखा जाएगा, ये लोग जहन्नम से दूर होंगे। ला यस्मऊन फ़ीहा हसीसहा, ये लोग उसकी आहट भी नहीं सुनेंगे। वहुम फ़ीमा मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो जो उनका चाहेंगे, उनकी अपनी ख्वाहिशात जो होगी उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह की जो उनकी ख्वाहिशात होंगी अल्लाह ताला उन्हें पूरा करेंगे। सुभान अल्लाह। ईमान वालों की बात, जहन्नमियों की बात के फ़ौरन बाद ईमान। कुरान का असलूब यही है, दोनों ही तरफ दोनों ही नक्शा अल्लाह ताला एक साथ पेश कर देते हैं। यहाँ भी वही है, जहन्नम की बात की गई, अब ये जन्नत की बात की जा रही है। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, उन्हें कोई गम नहीं होगा, पहली जो घबराहट होगी, बहुत बड़ी घबराहट होगी, उसका कोई गम नहीं होगा। वतलक्काहुमुल मलाइका, और उनसे फरिश्ते मुलाकात करेंगे। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून, और कहेंगे कि ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। किससे? ईमान वालों से। ये ईमान वालों की बात है। ईमान कामयाबी का रास्ता, आयत नंबर 2 से 5 सूरतुल बक़रा।
دیکھنا چاہیے کیا ہم اس میں ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ان آیات میں قیامت کی بات کی جا رہی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے کہ کتاب کے کاغذات کو لپیٹا جاتا ہے، یعنی کتاب لکھی جاتی ہے، صفحہ بصفحہ ہوتا ہے، پھر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک ساتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح ہم اس کو آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی بار اس کی تخلیق کی تھی ہم واپس ویسا ہی کریں گے۔ وعدن علینا، یہ مجھ پر وعدہ ہے، یعنی یہ ہمارا ہم نے لازمن کرنا ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں، ضرور کرنے والے ہیں ایسا ہی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے مومنوں کو فرمایا، تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو، ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہوگا، بہت مشکل وقت ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان والوں میں رکھیں، جس کے لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ لقد كتبنا اعوذ باللہ من الشیطان، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے لکھ دیا تھا زبور میں، وہ نصیحتوں اور ہدایات کے بعد، کہ بے شک زمین کے وارث بنیں گے میرے وہ غلام جو صالح ہوں گے۔ اب یہ زمین سے یہاں کیا مراد ہے، یہ زمین یا جنت کی زمین، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میری نظر میں جنت کی زمین ہے۔ آج تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو وراثت جن لوگوں کو اللہ نے کی طرف سے ملی ہوئی ہے وہ انتہائی بدکار لوگ ہیں، واللہ عالم۔ آیت نمبر 106، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میری عبادت کرنے والے ہیں، میری اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنے والی ہے، بے شک یہ بات ان تک پہنچنے والی ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 107 معروف آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، میری نظر میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ نے کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج ہر جگہ موجود ہے، اور جو شخص انسان کو اللہ کی عذاب سے بچانے والا ہے اور جنت میں داخل کرنے والا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس سے زیادہ رحمت والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے نو انسانی کو آگ سے خبردار کیا، جہنم سے خبردار کیا، اللہ کی ناراضگی سے خبردار کیا، اور جنت کا راستہ دکھایا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نہیں کرنے سے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 108 سے لے کے 112 یہ آیات گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں جو بھی ہیں، طویل مکی صورتیں، ان میں شروع کی آیات اس وقت کے لوگوں کو تو مخاطب کر ہی رہی تھی، یہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو مخاطب کرنے والی ہیں۔ اسی طرح سورت کی آخری آیات، ابھی جو آیات ہم لوگوں نے آج پڑھی ہے یہ سورت کی آخری آیات تھیں۔ اب ان میں دیکھیں تمام باتیں اللہ رب العزت نے تو بتا دی، جہنم کی بات، جنت کی بات، ہاں سب کچھ بتا دی۔ ابھی آخر میں یہ آ رہی ہے آیات، یہ 5 آیات۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں اور آپ یہ بات کہہ دیں
کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شک جو وحی کی ہے میری طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انما الہکم الہ واحد، وہ نبی یہ ہے کہ بے شک تمہارا الہ اکیلا ایک الہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اللہ کے آگے اپنی فرما برداری کے لیے جھکتے ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنتے ہو؟ مسلم کے معنی ہوتا ہی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی انا، اپنی خواہشات کو جھکا دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، مسلم ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہم ایسے ہیں؟ ہم سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تم منہ موڑو تو آپ کہہ دیں کہ ہم نے تم سب کو مخاطب کیا ہے برابری کے ساتھ، سب کے پاس ہم نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ہم نے تم سب کو اس سے خبردار کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ یہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ قریب ہے یا دور ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کب آئے گی یہ قیامت؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، اور کب موت آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، اپنی موت کا نہیں پتا تھا، دوسروں کی موت کی کیا بات ہے؟ یہ دونوں ہی گھڑی ہیں، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ اگلی آیت انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تو وہ ہیں جو بلند آواز میں بات کی جائے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو یا تمہارے لیے ایک وقت ہو زندگی میں، زندگی کے سے فیضیاب ہونے کا، میں نہیں جانتا۔ آخری آیت اس سورت کی، قال رب احکم بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جس کا جو حق ہے اسے ملے، جو آپ کی رحمت کا حقدار ہے، مغفرت کا حقدار ہے، اسے آپ کی رحمت و مغفرت ملے، جو آپ کی سزا کا مستحق ہے اسے سزا دی جائے۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، مدد مانگی جاتی ہے ان تمام چیزوں پر جو یہ لوگ اللہ کے صفات میں بیان کرتے ہیں۔ یہ سورت کی آخری آیت تھی، آیت نمبر 112۔ یہ جو آج ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ ساری کے ساری ہم سے مخاطب ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کے واقعات ختم ہونے کے بعد جو میں نے کچھ آیات پچھلی نشست کی میں نے آپ کو سنائی، ان سب کو ملا لیں اور اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے، مجھے اپنے آپ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو رحم ہی فرماتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ انسان ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔